پیدا ہو گئے. اختلافات بڑھتے ہیں تو پھر اس طریقے مسائل پیدا ہوتے ہیں. 20 فرقے اور پیدا ہو گئے. حتیٰ یہ کہ اتنے فرقے بنتے چلے گئے معتزلہ میں کہ یہ اپنے ضعف و انحلال کی آخری حد تک پہنچ گئے. اختلافات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب اس کا اختلاف ہوا کرتا ہے. اسی لیے دشمن بھی جب کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ قوم میں اختلاف واقع ہو جائے. اور قوم میں اختلاف واقع کرنے کے لیے باقاعدہ وہ جاسوس چھوڑے جاتے ہیں. باقاعدہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے تاکہ جو اختلافات پیدا کیے جا سکے. ابن تیمیہ کو برطانوی حکومت نے جاسوس بنا کے مسلمانوں کے درمیان مسلمان کے لباس میں رکھا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اس لیے کیا کہ برطانیہ کی حکومت کو پوری دنیا میں فتح ہو رہی تھی. صرف مسلمان سرحد پر آ کے ان کو جو ناکامی ہو گئی، شکست ہو گئی. انہوں نے کہا یہ تو مسلمان تو ہمارے لیے خطرناک ہے بہت. یعنی ان کے درمیان کسی طرح اختلاف کھڑا کرو. اس کی وجہ سے ابن تیمیہ کو کھڑا کیا گیا. ابن تیمیہ کو جو کھڑا کیا گیا تو وہ اہل بیت کی جتنی بھی فضائل کی روایات تھی یکسر ایک قلم کے ذریعے سے سارے روایات کو ضعیف قرار دیتے. جتنی بھی فضائل اہل بیت کی روایت تھی، دیکھیں پہلے آتے کیسا حملہ کر، ہاں ساری روایت کو ختم کر دیا. یہ اس طرح کے جاسوس لوگ ہوا کرتے. اور پھر اس کو یزید کو کیسے چڑھایا؟ کہا کہ یزید کے اندر وہ خصوصیات و صفات تھی کہ اگر اس صفات کی وجہ سے یزید کو نبی کہا جائے تو بعید نہیں، بلکہ وہ نبی تھے. یزید کو نبی بنا دیا. یہ جو ہے باقاعدہ کتاب میں ابن تیمیہ کیا گیا ہے نا، ایسے نہیں کچھ کوئی ڈھکی چھپی چیزیں. جب چڑھانے کو آتا ہے تو اتنا چڑھا دے جو سب سے بدترین انسان ہے اس کو جو نبی بنا دیا. جو سب سے افضل ترین افراد ہیں ان کے فضائل کو یکسر قلم سے سارے کاٹ دیا، مشکوک بنا دیا. کم سے کم امت اسلامیہ میں اہل سنت کے اندر تو مشکوک بنا ہی دیا. اور اس کی وجہ سے جو ہے مختلف فرقے بنتے چلے گئے. اختلافات اسی طرح پھیلتے ہیں نا. تو معتزلہ فرقے میں بھی مختلف فرقے بنتے چلے گئے. اور اگرچہ کہ ان کے درمیان بہت عظیم انسان بھی پیدا ہوئے جیسے علی جبائی اور ان کے بیٹے ابو ہاشم، لیکن بہرحال ان کا سورج بھی غروب ہو گیا. اور آخری ضرب ابو الحسن اشعری نے ماری. اس نے آ کے جو علی ابن جبائی کے ربیب تھے، ربیب اس کو کہتے ہیں کہ جو بچہ ماں کی گود سے آیا ہو اور باپ کی گود میں پرورش تو پائے لیکن اس کی اپنی سگی اولاد نہ ہو. یعنی تو ابو الحسن اشعری جو شاگرد بھی تھے ابو علی جبائی کے اور ربیب بھی تھے، انہوں نے معتزلہ کو رد کر دیا اور وہ اہل حدیث کے ساتھ ملحق ہو گئے. ایک دن بصرہ کے اوپر روز جمعہ ممبر پر جا کر، کرسی پر جا کر بآواز بلند اعلان کرتے ہیں کہ میں معتزلہ سے براءت اختیار کرتا ہوں اور میں ان کے عیوب کو ظاہر کرنے والا ہوں، ان کے فضائح کو ظاہر کرنے والا ہوں. میں نکال کر کے بتاؤں گا کہ معتزلہ کے کیا کیا خرابیاں ہیں. یہ جب گھر کا آدمی
اتنا قریبی آدمی، اتنا قریبی شاگرد آ کر کے خود ابو علی جبائی کی اس نے مخالفت کی، تو معتزلہ کے خلاف آ کر کے اعلان کیا کہ میں تو اہل حدیث میں سے جا رہا ہوں، اور جو ہے وہ اہل حدیث میں سے ہو گیا۔ بس اس لیے جو ہے معتزلہ کا اثر یہاں پر بہت حد تک ختم ہو گیا۔ پھر قادر باللہ نے معتصم باللہ کی طرح اور واثق باللہ کی طرح خود مذہب معتزلہ کو بہت شدت سے سرکوب کیا، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں بھی جب مخالف ہو گئی تو بالکل ہی یہ مذہب بیٹھ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔